السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث جو سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے پاس کوئی ذبیحہ ہو جس کو وہ قربانی میں ذبح کرنا چاہتا ہے، تو جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے، یعنی پھر اس کے بعد بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا یہ بال اور ناخن نہ کاٹنا قربانی کرنے والے کے لیے عشرہ ذوالحجہ میں قربانی کرنے تک آیا یہ واجب اور فرض ہے یا مستحب ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بال ناخن کاٹنا جو ہے یہ گناہ ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور اسی طرح فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈر جانا چاہیے، وہ اس بات سے ڈر جائیں کہ انہیں دنیا میں کوئی مصیبت پہنچ جائے، فتنہ، آزمائش، یا وہ آخرت میں ان کو عذاب علیم سے ہمکنار ہونا پڑ جائے۔ تو اس طرح اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ جو شخص کسی مومن مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں اور ان کا اختیار موجود ہو اس فیصلے کے آنے سے پہلے، اور وہ اپنے اختیار کو باقی رکھیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ بڑی دور کی اور واضح گمراہی میں جا پڑا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اب اس کے آخر میں ضلالم بعید ہے یا ضلالم مبینہ ہے، اس میں مجھے اشکال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو لہٰذا یہ آیات، احادیث، اللہ تعالیٰ کے احکام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ شارع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا حکم دیں تو اس کو کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے، اور جس کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں اس کام سے رکنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے، اور اس کام کو کرنا حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو جس کام کا اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کو کرنا ثواب ہے، اور جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے رکنا ثواب ہے۔ تو اگر اس سے نہیں رکیں گے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو یہ نافرمانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بغیر کسی استثناء کے واضح طور پر فرما دیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے، کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد وہ اپنے بال ناخن نہ کاٹے۔ فلا یاخذن، یہ صرف نہیں کا صیغہ نہیں ہے، منع کا صیغہ نہیں ہے خالی، بلکہ اس میں تاکید ہے، نون تاکید ثقیلہ آیا ہے۔ فلا یاخذن، وہ ہرگز نہ کاٹے اپنے بال اور اپنے ناخن یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ لہٰذا علماء کیا کہتے ہیں، یہ مجتہدین، یہ فقہا نے اس سے کیا استدلال کیا ہے؟ اس حدیث کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والے پر یہ پابندی عائد کر دی ہے، لہٰذا وہ اس پابندی پر لازمی طور پر پورا اترے گا اور قربانی کرے گا۔ اگر وہ جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر اور مجبوری کے قربانی بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ بال ناخن کاٹ بھی رہا ہے اس حکم کے جاننے کے باوجود، تو وہ نافرمانی کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ ہاں، اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، دیکھیں قربانی ہو جائے گی لیکن اس حکم پر اس کا عمل نہیں رہے گا اور یہ نافرمانی میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے اس کو 10 دن 11 دن کے لیے منع کیا تھا اس نے وہ کام کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی۔ اس بات کو یاد کر لینا چاہیے۔ لہٰذا یہ صرف مستحب نہیں ہے بلکہ قربانی کرنے والے کے لیے اس پابندی پر عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، اور ایسا کرنا
اس پابندی کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا بغیر کسی شرعی عذر کے یہ گناہ ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی ہم کر رہے ہیں شریعت سمجھ کر۔ اب اس قربانی کرنے والے پر جو شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں ان کو پکڑنا، ان پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آسانی سے۔ حالت احرام کے اندر حاجی کو یا معتمر کو پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ نے اپنے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے۔ اچھا مرد ہے تو حالت احرام میں سر نہیں ڈھانپنا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، شلوار نہیں پہننی، اور اسی طرح جو ہے وہ امامہ نہیں پہننا، اور اپنے ٹخنوں سے اوپر کوئی جوتا نہیں پہننا، خوشبو کا استعمال تلبیہ عمرے یا حج کا تلبیہ کہنے کے بعد محرم ہو جانے کے بعد نہیں کرنا، نہ نکاح کرنا ہے، نہ کسی کا نکاح کروانا ہے، نہ منگنی کا پیغام دینا ہے، نہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ یعنی یہ بہت ساری پابندیاں لگا دیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی پابندی کو وہ وائلیٹ کرے گا تو ظاہر ہے وہ نافرمان ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایسا کام کرنا جان بوجھ کے حاجی اور معتمر کے لیے حرام ہے، اور اگر ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے دم بھی پڑتا ہے، اس کی قربانی بھی پڑتی ہے، اور اس کا جرمانہ اور کفارہ بھی پڑتا ہے۔ لیکن قربانی کرنے والے شخص کے لیے عام طور پر جو غیر حاجی قربانی کرتا ہے تو اس پہ کوئی دم یا کفارہ تو نہیں آیا، لیکن ہوگی نافرمانی اگر وہ جان بوجھ کے اس پابندی پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرما دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امت مسلمہ کے مسائل کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔